السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ غلام سجاد اور میرے ساتھ موجود ہے انٹرنیشنل پالمسٹ معروف اسٹرالوجر ایڈوکیٹ ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہے کہ خطے میں جنگ لگی ہے، ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ دونوں بمباری کر رہے ہیں، ٹارگٹس ہٹ کر رہے ہیں اور بڑے بڑے اعلانات کر رہے ہیں، اور آگے ایران بھی ڈٹا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے آنکھ کے بدلے آنکھ اور کان کے بدلے کان۔ خطے کی پلانیٹری سچویشن کیا ہے، کس کا اینڈ ہوگا اور کون اپنی فتح کا اعلان کرے گا، اس پر ہم خان صاحب سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ جی 11ویں دن میں جنگ داخل ہو چکی ہے ایران امریکہ اسرائیل کی، آگے کیا ہونے والا ہے؟ بسم اللہ۔ دیکھیں بیٹا، یاد ہوگا، تمہیں یاد ہو یا نہ، یہ کہنے یا نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے سب، ذرا 2025 کے اینڈ پہ میں نے کہا تھا 8 سے 9 ممالک میں جنگ آئے گی، اور مشرق اور مغرب میں، ادھر مشرق میں تو آ گئی، لپیٹ میں ہے نا، کیونکہ مغرب سے آئی جنگ، امریکہ اور اسرائیل بھی کو اور ایران پہ، اور ایران کے گرد والے ممالک بھی اس میں آ گئے۔ وہ تو ہو گیا جو کہنا تھا۔ بڑی باقاعدگی سے ایک بات میں بتا رہا ہوں کہ 8 مارچ، 9 مارچ اور 10 مارچ خوفناک ہے۔ ٹھیک ہے۔ 8 مارچ کو ظہر جو ہے وہ غروب ہوا ہے مغرب میں۔ ٹھیک ہے۔ ظہر برائی کا گھر ہوتا ہے، یہ ظہر سیٹرن سے نہیں، اچھا پلانٹ نہیں، تخت یا تختہ دیتا ہے۔ اوکے۔ وہاں سے پھر 9 اور 10 جو ہے یہ قمر در عقرب، یعنی کہ چندر جو ہے وہ وشک راشی میں، مون جو ہے وہ اسکورپیو میں۔ یہ ان 2 دنوں میں قمر در عقرب ہو، ہر مہینے ہوتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو یہ اجازت نہیں دی کہ کوئی اچھا کام کرو، کوئی اوپننگ کرو، کوئی شادی کرو، برا، وہ غلط ہو جاتا ہے اکثر۔ ٹھیک ہے۔ اس میں جان آ یہ شدت اختیار کر جائے گی، اور یہ 9 نمبر منگل کا ہے، 10 نمبر صفر نکالو، 1 نمبر سورج کا ہے۔ یہ سب منگل اور سورج بیٹھے کہاں ہیں؟ کیورس میں، کمبھ راشی میں، برج دلو میں۔ اچھا۔ اور جو برج دلو ہے اس کا عنصر ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں زمینی لڑائی ہوگی، میں کہتا نہیں، آسمانی لڑائی ہے۔ صحیح ہے۔ ڈرون بھی ہیں، میزائلز ہیں، طیارے ہیں، آسمان سے آگ اللہ نہ کرے۔ اب جو ہے 10 تاریخ تو یہ ہوگی، صبح 11 ہے، 11 کو مشتری پلانٹ گرو جسے ہندی میں کہتے ہیں، جوپیٹر انگلش میں کہتے ہیں، یہ جمنائے متھن راشی میں ہے، برج جوزا میں، وہاں پہ سیدھا ہونے لگا ہے۔ یہ سیدھا جب ہوگا، ایک دفعہ ایک پلانٹ سیدھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا ایک بہت بڑی موت ہوگی، تو ہوئی، بڑے بڑے معاملات ہوئے، ایکسپائر ہوئے دنیا میں۔ یہ پھر یہ سیدھا ہونے لگا ہے پلانٹ، اور آج کی رات ایسی رات ہے، 21ویں رات کی ہے، 21ویں رمضان، بہت بڑی آپ کو بتا، حضرت علی مولا علیہ السلام کا دن ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کی رات امریکہ نے اگر غلطی کی، اسرائیل نے ایٹم بم مار لیا، 11 تاریخ ہو یا 12 مارچ ہو، اس پہ اگر انہوں نے کوئی حرکت کی ایسی، تو امریکہ تو پہلی جنگ ہار چکا ہے، ٹرمپ، اس نے تو، ٹرمپ نے ایسی جگہ پاؤں رکھ دیا ہے کہ آگے بھی کھائیے پیچھے بھی کھائیے، ایسی ہڈی گلے میں ڈال دیے جو نہ اگل سکتے ہیں نہ نگل سکتے ہیں، پھنس گئے، اسرائیل نے پھنسا دی۔ ایک ٹائم آئے گا یہودیوں اور عیسائیوں کا لڑائی ہوگی، یہ میں آپ ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ اچھا خیر، ٹرمپ گئے بس، سپر پاور امریکہ نے گیا ہوں، اٹلانٹک اوشن، کیا بات، دور ہے، کوئی ملک نہیں جڑتا، دور ہے۔ اچھا۔ اب ان کی ایک ہیبت تھی امریکہ کی، اس جنگ میں آ کے ہیبت ایران نے ختم کر دی۔ مڈل ایسٹ ڈیولپ کنٹری ڈیولپنگ میں چلا گیا، ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ہر چیز، نقصانات ہو گئے۔ ہیبت امریکہ کی ختم، کیونکہ مڈل ایسٹ سب سے پہلے سے فارغ ہو گیا، کیونکہ جو امریکن اڈے تھے وہ تباہ ہو گئے، یعنی کہ مڈل ایسٹ میں جو راج تھا امریکہ کا وہ چلا گیا۔ اور اب یہ کہتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ امریکی صدر جنگ کے خاتمے کے قریب ہے، یہ صدر کہہ رہے ہیں، اور ایران نے کہا ہے جنگ کا خاتمے کا فیصلہ ہم کریں گے۔ 11 مارچ کو سارا مشتری سیدھا، تباہی بہت بڑی دیکھ رہا ہوں، اللہ نہ کرے اس میں ایٹم بم مار سکتا ہے امریکہ، 11 مارچ یا 12 مارچ، اسرائیل مارے یا امریکہ حلیف پہ، ایران اس کا بھرپور جواب دے گا، اللہ نہ کرے 14 مارچ تک ایران بھی مار سکتا ہے۔ 14 مارچ تک
ایران بھی واپس ایٹم بم مار سکتا ہے اگر وہ بڑا نہیں حملہ اگر انہوں نے کیا، اگر وہ نہیں مارتا تو کیا یہ نہیں مارے گا، ایران نہیں مارے گا۔ اچھا دوسری بات، لیکن 12 مارچ تک شدید میں آگ ہی دیکھ رہا ہوں آسمان سے گرتی ہوئی، زمین کو لال دیکھ رہا ہوں، اچھا ایسا میں بتا رہا ہوں۔ دوسری بات، 11 مارچ کو مشری چارہ سیدھا ہو رہا ہے، اب ٹرمپ اپنا کارڈ نکالے اور 7 نمبر والا کارڈ نکالے۔ 7 نمبر جو G7 بھی ہوتا ہے، کیا کہتے ہیں، G7، اور ان کا اپنا نمبر بھی 7 ہے ٹرمپ کا، وہ کوئی بچائے کو راستہ نکالیں۔ اور اس خطے کے جو ممالک ہیں، کنٹریز، سعودیہ ہو جائے، ترکیہ ہو جائے، پاکستان ہو جائے، انڈونیشیا ہو جائے، رشیا ہو جائے، چائنا ہو جائے، یہ کوئی راستہ نکال۔ وہ کہ چائنا اور رشیا کہتے ہیں جنگ بند ہو سالسی کے لیے، رشیا کہتا ہے میں سالسی کے لیے تیار ہوں۔ ترکی کے ذریعے رشیا کر رہا ہے نیگوشیٹ کوشش۔ اب اگر غلطی کر دی ٹرمپ نے تو دنیا میں امریکہ اکیلا ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، اس کے اتحادی وغیرہ ختم ہو جائیں گے، چھوڑ جائیں گے۔ 14 مارچ کو مرکری سیارہ سیدھا ہو رہا ہے، یہاں سے مشرق سے نکل رہا ہے، سیدھا نہیں، سیدھا نکل رہا ہے۔ اس خطے میں پیسے کی لڑائی پیدا ہو جائے گی، ایک ملک دوسرے کو دیکھے گا، ہم ڈیولپ تھے، ڈیولپنگ میں آگے ہم بھیک مانگنے پہ آ گئے ہیں۔ اچھا، پوری دنیا میں پیسہ، کہیں گے ٹرمپ نے یہ کیا کر دیا، اسرائیل نے یہ کیا کر دیا، اسرائیل کا گریٹر، اسرائیل کا خواب تکنا چور ہو جائے گا۔ اچھا، امریکہ میں جانا نہیں پسند کریں گے لوگ، کیونکہ ناراض ہو جائیں گے، اکیلا رہ جائے گا۔ یہ میں پیشن گوئیاں دے رہا ہوں، یہ اس صورت میں ہوگا جس صورت میں اگر ایٹم بم چلتا ہے، کیونکہ چائنا اور رشیا بھی کھڑے ہو جائیں، تو امریکہ جو سپر پاور ہے، سپر نکل جائے گا، خالی پاور رہ جائے گا، امریکہ رہ جائے گا۔ یہ باتیں یاد کرو جو میں نے کہا تھا شروع میں، سال کے شروع ہونے سے پہلے کہ نوٹ کی لڑائی ہے، 3 چودھریوں کی لڑائی ہے۔ ابھی تو یہ چائنا ہو یا یہ رشیا ہو، یہ تو گولیاں دے دیتے نا ہومیوپیتھی کی، کھا لو، ایسے ہی ہے، لیکن اب انہیں گولیاں ایلوپیتھک دینی پڑیں گی، ایلوپیتھک۔ اینٹی بایوٹک۔ آگے آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ بھی قانون بن جائے گا، بلکہ ایشیا آنکھ نکالے گا، ایشیا کانٹیننٹ اپنے فیصلے خود کرے گا، کوئی دوسرا کانٹیننٹ ہمارے فیصلے نہیں کر سکتا۔ اچھا، اب اس طرح کی راج دہانیاں بنیں گی۔ اوکے، اب کانٹیننٹ سے بات کیا کرے گا، ہم ساڑھے کانٹیننٹ چودھری بڑے میں، نہیں اب تو ہم ہیں، جب سے ہم نے انڈیا کو، چائنا بھی ہے، رشیا بھی ہے، انڈیا بھی کے اندر ایسی ہیں، ہم بھی ہیں، پاکستان، ایران سب سے بڑا چودھری۔ اچھا، اللہ کے حکم، جب یہ جنگ جیتے گا تو سب تو بڑا چودھری یہی ہویا۔ اب ایک سوال اور آتا ہے، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں خان صاحب یہ بتائیں کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایران پہ حملہ کرے گا؟ کیونکہ سعودیہ کی کی دفاعی معاہدہ۔ میں یہ کہتا ہوں اسلامی جمہوریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، یہ میری پیشن کو یہ سے لکھ لو، اچھا، اسے لکھ لو، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے پاکستان ناراض کر سکتا ہے دشمن ممالک کو، ایران پہ حملہ نہیں کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، 14 مارچ کو مرکری سیارہ رائز ہو رہا ہے، اور 14 مارچ کو سورج جو ہے اوپائسس میں چلا جائے گا، آدھی جنگ کی شدت ختم ہو جائے گی۔ اور پھر بھی ٹرمپ اور اسرائیل نے اگر فرینڈ گروپ میں آنے کی کوشش کی تو 26 مارچ کو مریخ سیارہ رائز ہو رہا ہے، مارس رائز ہو رہا ہے ایسٹ سے، اور ایسٹ ایک صف پہ کھڑا ہو جائے گا، اکٹھا ہو جائے گا۔ یہ سب کہیں گے ہم اپنی ملکوں کو بچائیں گے، معاملات سارے ٹھیک کریں گے، ایران ان کا تیل شیل بھی کھول دے گا، چلے آپ چلے، آپ نے کھول دے گا، آپ ان کے لیے کھولے گا جو ان کے ساتھ ہوں۔ لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں ٹرمپ کو یہاں پہ اب ہوش مندی دکھانی چاہیے، اپنا کارڈ 7 نمبر کا کھیلنا چاہیے کہ میں نے ایران پہ جس مقصد کے لیے آیا تھا، جوہری تنصیبات میں نے ختم کر دی، میں جا رہا ہوں، اس میں بچت ہے۔ اگر اس میں تھوڑا سا آگے، ہاں سیف ایگزٹ ہے، اگر یہ تھوڑا سا بھی اگر اور آگے ٹرمپ گئے، مڈ ٹرمپ بھی گیا، اور اس کے مڈ ٹرمپ تو ٹرمپ کی اکیلی ذات کے لیے ہے نا، امریکہ تو پوری دنیا کے لیے، تو امریکہ بھی پھر اکیلا رہ جائے گا، تمام اتحادی وغیرہ چھوڑ جائے گا۔ اوکے،
بہت شکریہ خان صاحب آپ کے ٹائم کا. ناظرین آپ نے خان صاحب کی باتیں سنی, انہوں نے اس پروگرام میں بڑی پیشین گوئیاں کی ہیں ٹرمپ کے لیے بھی, امریکہ کے لیے بھی اور ایران کے لیے بھی. خاص کر کے انہوں نے کہا ہے کہ ٹرمپ کی ذرا سی غلطی ایٹم بم چلانے کی اس دنیا کو کسی اور دھارے میں لے جائے گی. ناظرین اگر آپ کو ذائچہ بنوانا ہے, کوئی مشورہ کرنا ہے, تو ایم اے شہزاد خان صاحب کا نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے, آپ ان سے براہ راست بات کر سکتے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اللہ حافظ.